القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجرورات، یہاں سے مجرورات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے مرفوعات کو بیان کیا گیا تھا، اس کے بعد منصوبات کو بیان کیا گیا تھا، اور یہاں سے مجرورات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جو اسم عربی زبان کے اندر مجرور ہوتے ہیں ان کو یہاں سے بیان کیا جائے گا۔ جو اسم مجرور ہوتے ہیں وہ دو ہیں، ایک تو مضاف الیہ جیسے غلام و زیدن، اس مثال کے اندر غلام مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے، اور یہی محل استشہار ہے جو کہ مجرور ہے۔ دوسرے وہ جس پر حرف جر داخل ہو، جیسے بھی زیدن، تو اس مثال کے اندر با یہ حرف جر ہے اور زید اسم ہے، تو با جب اسم پہ داخل ہوا، زید پہ داخل ہوا، تو اس نے اس کو جر دیا، تو یہ بھی مجرور ہے۔ اب با یہ حروف جر میں سے ایک حرف ہے، اس کے علاوہ اور بھی حروف ہیں جیسے من ہے، الہ ہے، تو کسی بھی حرف جر کو اسم میں داخل کریں گے تو اسم مجرور ہو جائے گا۔ فائدہ: مضاف پر الف لام و تنوین نہیں آتی، اور تثنیہ و جمع کا نون اضافت میں گر جاتا ہے۔ تو دو باتیں ہیں، ایک تو مضاف پر الف لام کا دخول نہیں ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مضاف اگر تثنیہ ہے یا جمع ہے اور پھر اس کو ہم کسی اسم کی طرف مضاف کریں تو اس صورت میں جو تثنیہ و جمع کا نون ہے وہ گر جائے گا۔ جیسے غلاما زید، اصل میں تھا غلامانی، تو غلام مضاف ہے، اسی کا تثنیہ ہے غلامانی۔ اب ہمیں تثنیہ یعنی غلامانی کو زید جو ہے کسی بھی اس کی طرف نسبت کرنی تھی، اضافت کرنی تھی، تو اب نون گر جائے گا اس کا۔ اس طرح فرسا عمرن، مسلمو مصر، مسلمون تھا، جمع تھا، جب ہم نے اس کو ایک اسم یعنی مصر کی طرف مضاف کیا تو جمع کا نون گر گیا اضافت کی وجہ سے۔ طالب علم، یہ تھا طالبون علم۔ فائدہ نمبر 2، مضاف الیہ کے معنوں میں کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی آتا ہے۔ تو جب ہم عربی زبان سے اردو زبان میں ترجمہ کریں گے تو مضاف الیہ اگر ہے تو اس کے معنوں میں کہیں کا آئے گا، کہیں کی آئے گا، کہیں کی آئے گا، کہیں را آئے گا، کہیں رے آئے گا، کہیں ری آئے گا، کہیں نا آئے گا، کہیں نے آئے گا، کہیں نی آئے گا۔ جیسے غلام زید، زید کا غلام، اس میں کا آیا۔ غلامی حاضر، میرا غلام حاضر ہے، اس میں را آیا ہے۔ ضربت غلامی، میں نے اپنے غلام کو مارا، اس میں نے آیا ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ اب یہ فصل نمبر 15 ہے، اس میں اقسام اعراب اسماء متمکن، اسماء متمکن یعنی اسم معرب کے اعراب کی اقسام کو بیان کریں گے، اور کل 16 قسم ہے، اور اس کو آپ اگر یاد کر لیں اور سمجھ لیں تو تقریباً عربی زبان پر آپ کو عبور حاصل ہو جائے گا، عربی عبارت کو پڑھنے میں آپ کو دشواری نہیں ہوگی۔ تو نمبر 1 پر ہے اسم مفرد منصرف صحیح۔ اچھا، یہ یاد کرنے کی کتاب ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، سمجھنا کم، یاد زیادہ کرنا۔ جو اگلی کتاب آ رہی ہے ہماری ہدایت النحو، اور اس کے بعد کافیہ ہے، اس کے اندر تفصیل سے جو ہے پڑھیں گے کہ اسم کسے کہتے ہیں، مفرد کسے کہتے ہیں، منصرف کسے کہتے ہیں، صحیح کسے کہتے ہیں۔ اسم مفرد منصرف صحیح جیسے زیدن، ایک تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2 پر اسم مفرد قائم مقام صحیح جیسے دلون، اور نمبر 3 ہے جمع مکسر منصرف جیسے رجالون۔ اگر کوئی اسم ان تینوں میں سے کسی بھی طرح کا ہے تو اس کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، اور حالت جر میں کسرہ۔ جیسے جاءنی زیدن، ھذا دلون، ہم رجال، رأیت زیدن، رأیت دلون، رأیت رجالا، مررت بزید، جئت بدلو، قلت لرجال۔ یہ ان کی مثالیں ہو گئی۔ نمبر 2 پر ہے جمع مؤنث سالم جیسے مسلمات، اس کے عربی کے حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں کسرہ کے ساتھ۔
تو اس میں حالت نصب حالت جر کے تابع ہوتا ہے، جیسے ہن مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات۔ نمبر 3 پہ ہے غیر منصرف، جیسے عمرو حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب و جر میں فتحہ کے ساتھ، جیسے جاء عمرو، رأیت عمرا اور مررت بعمرا۔ نمبر 4 پر ہے اسماء ستہ مکبرہ۔ اب اسماء ستہ مکبرہ کسے کہتے ہیں؟ حاشیے میں لکھا ہوا ہے، یعنی وہ 6 اسم جو تصغیر کی حالت میں نہ ہوں۔ یہ ہیں ابن، اخن، حمن، ہنن، فمن، ذومالن۔ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو تینوں حالتوں میں اعراب یکساں ہوگا، جیسے جاء ابی، رأیت ابی، مررت بابی۔ تو اسماء ستہ مکبرہ جو یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف اور حالت جر میں یا کے ساتھ، جیسے جاء ابوک، رأیت اباک، مررت بابیک۔ نمبر 5 پہ ہے مثنی یعنی تثنیہ، جیسے رجلانی، کلا و کلتا، جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ اور اس کے بعد ہے اثنانی و اثنتانی، ان تینوں کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع میں الف، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح۔ جیسے مثال ہے جاء رجلانی، جاء کلاہما، جاء اثنانی، رأیت رجلین، رأیت کلیہما، رأیت اثنین، مررت برجلین، مررت بکلیہما، مررت باثنین۔ اس کے بعد ہے نمبر 6 پر جمع مذکر سالم، جیسے مسلمون۔ اسی طرح اس کے تابع ہیں اولو، عشرون، یعنی عشرون سے لے کے 90 تک، 10 سے لے کے 90 تک کی جو گنتی ہے۔ تو ان تینوں قسموں کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ، جیسے جاء مسلمون، جاء اولو مال، جاء عشرون رجلا، رأیت مسلمین، رأیت اولی مال، رأیت عشرین رجلا، مررت بمسلمین، مررت باولی مال، مررت بعشرین رجلا۔ اس کے بعد نمبر 7 پر ہے اسم مقصور، جیسے موسیٰ، اور اسی میں ہے جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرا اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ اس کا اعراب ہے کہ تینوں حالت میں اعراب تقدیری ہوگا۔ تو اعراب تقدیری ہوگا یا لفظی نہیں ہوگا، ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ جیسے جاء موسیٰ، جاء غلامی، رأیت موسیٰ، رأیت غلامی، مررت بموسیٰ، مررت بغلامی۔ تو ان کا اندر آپ نے دیکھا کہ اعراب جو ہے تقدیری ہے، ہمیں کوئی رفع نصب جر وغیرہ نظر نہیں آیا، حالانکہ عامل تبدیل ہو رہے ہیں۔ نمبر 8 پر ہے اسم منقوص، جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، حالت رفع میں ضمہ تقدیری، حالت نصب میں فتحہ لفظی اور حالت جر میں کسرہ تقدیری، جیسے جاء القاضی، رأیت القاضی، اور مررت بالقاضی۔ اس کے بعد نمبر 16 اور آخری ہے، اور مجموعی طور پہ تو نمبر 16 ہے، لیکن یہ موٹے طور پر 9 قسمیں ہوں گی اس کی۔ تو جو آخری ہے وہ ہے جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، حالت رفع میں واو تقدیری، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ، جیسے ہؤلاء مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ اب ایک تعلیل کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس مثال میں جو مسلمیہ آیا ہے وہ اصل میں کیا تھا؟ کہہ رہے فائدہ، مسلمیہ اصل میں مسلمون تھا، جب اس کو یا متکلم کی طرح مضاف کیا تو جو جمع کا نون ہے اضافت کو ذکر جائے گا تو ہو جائے گا مسلمویا۔ اب واو اور یا جمع ہوئے، واو ساکن تھا اس لیے باقاعدہ مرمیون واو کو یا سے بدل کر یا کو یا میں ادغام کیا تو مسلمویہ ہوا۔ قاعدہ مرمیون کیا، اس کا بالمصیغہ کرنا پڑیں گے۔ پھر ضمہ میم کو یا کی مناسبت کی وجہ سے کسر سے بدل لیا، مسلمیہ ہو گیا۔ فائدہ، مسلمیہ کی نصبی و جری حالت کی اصل مسلمینہ ہے کیونکہ جمع مذکر سالم کی نصبی و جری حالت میں یا ما قبل مکسور ہوتی ہے، اس لیے یہاں اضافت کا نون گرا دینے کے بعد واو کو یا سے بدلنے کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ نصبی و جری حالت کی وجہ سے پہلے ہی سے یا موجود ہے، اس لیے صرف یا کو یا میں ادغام کر دیں گے۔ خوب سمجھ لو۔